کیا الٹی آنکھ ہی ہے؟ آئیے ذرا ان کارٹونز کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی والی تصویر میں ایک شخص بنا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک رسی سے کوئی جانور بنا ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی سیدھی آنکھ تو ہے ہی نہیں، جبکہ جو جانور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ دراصل جانور نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ اس شخص کے دوسرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے۔ یہ لاٹھی جس جگہ سے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ لفظ محمد عربی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری تصویر میں بھی ایک شخص بنا ہے اور اس کے الٹے ہاتھ پہ بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ یہ تصویر یقیناً ایسے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ان کے ساتھی ہیں۔ تیسری تصویر اسی نقشے کی ہے، ریاض سعودی عرب، جہاں پہ امریکن ایمبیسی ہے۔ کویت اور عراق بارڈر کے ساتھ ساتھ امریکی افواج، خلیج فارس میں غیر مسلم افواج، عراق کے اندر غیر مسلم افواج، یمن میں یہودی آبادی اور ڈجیبوٹی کے اندر امریکہ کا فوجی اڈا۔ ایک طرح سے باب المندب کا پورا علاقہ اس وقت غیر مسلم افواج کے قبضے میں ہے۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی شخص کی تصویر ہے جس کی ایک آنکھ ہے، دوسری آنکھ کی جگہ ایک ستارہ ہے، لیکن اگر ہم مشرق وسطیٰ کے نقشے میں ان جگہوں کا مطالعہ کریں جہاں پہ اس وقت غیر مسلم افواج ہیں تو ہمارے سامنے ایک بالکل واضح اسی طرح کی تصویر نظر آتی ہے۔ چوتھے خاکے میں بتایا گیا ہے کہ اس صورتحال کے پیدا ہوتے ہی مسلمان غصے میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار لے کے جہاد کے لیے نکل پڑیں گے۔ پانچویں خاکے میں دکھایا گیا ہے کہ اتنے مسلمان شہید ہوں گے کہ جنت میں حوریں کم پڑ جائیں گی۔ چھٹے خاکے میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلمز کہتے ہیں اور اس ساری صورتحال کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ ساتویں خاکے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہود اپنے کام میں مصروف رہیں گے۔ آٹھویں خاکے میں ایک پولیس اسٹیشن دکھایا گیا ہے جس میں افسر کے سامنے 7 لوگ کھڑے ہیں، جو 7 بر اعظموں کے مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس افسر کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہے کہ ان میں سے وہ مسلمان کون ہیں جو واقعی جہاد میں مصروف ہیں۔ 9ویں خاکے کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، جبکہ 10ویں خاکے میں یہ دکھایا گیا کہ اس صورتحال کے پیدا ہوتے ہی مسلمان غصے سے لڑنے کے لیے نکلیں گے لیکن ان کے حکمران ان کو روک دیں گے۔ 11ویں خاکے میں جس میں ایک یہودی کی تصویر بنی ہے اور اس کے سر پہ ایک اسلام کا بم رکھا ہوا ہے جو کسی بھی وقت پھٹنے والا ہے، مطلب یہ کہ یہودی اتنا ڈرا ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اسلام کا بم اب کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ جبکہ آخری خاکے میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی ان خاکوں کو سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کے اندر کیا پیغام چھپا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق دجال کی نشانی 6 کا ہنسا ہے۔ عیسائیوں کی کتاب بک آف ریویلیشن چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 17 اور 18 میں آتا ہے And he, Antichrist, provides that no one will be able to buy or to sell except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man, and his number is 666. مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک خریدنے یا بیچنے کے قابل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دجال کا نشان استعمال نہ کرے جس پہ اس کا نام یا نمبر لکھا ہو، اور اس کا نمبر ہے 666۔ آپ نے نشان بازار میں اکثر چیزوں پہ بنا ہوا دیکھا ہوگا، یہ بار کوڈ ہے۔ بغیر کوئی بھی چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنا ممکن نہیں۔ بار کوڈ ایک طرح سے پرائس ٹیگ ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہر بار کوڈ کا پہلا، بیچ کا اور آخری ہنسا 6 ہوتا ہے، جبکہ یہودیوں کے اس نشان کے بھی 6 کونے ہوتے ہیں۔ 6 جون 2006 کو بی بی سی سے ایک خبر نشر ہوئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ سن 2006 میں 6 جون تک صرف بغداد میں 6000 لوگ مرے۔ امریکہ کے صدر جارج بش اور برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر سن 2006 میں 60 سال کے ہو گئے۔ واشنگٹن میں کانگریس ہاؤس، پینٹاگون اور مسنری کے مونیومنٹ کو اگر ہم ایک لکیر سے جوڑیں تو ایک ٹرائنگل بنتا ہے، اور گوگل ارتھ پر جب ہم اس کا فاصلہ معلوم کرتے ہیں تو یہ پورا 6 میل بنتا ہے، جبکہ مسنری کے مونیومنٹ سے خانہ کعبہ تک کا فاصلہ 6600 میل بنتا ہے۔ مختصر یہ کہ عیسائی روایات کے مطابق بھی دجال کی جو نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے سارے لنکس یہودیوں سے ہی ملتے ہیں۔ ڈالر پہ لکھا ہوا ہے جملہ جس کے مطلب نیو سیکولر آرڈر یا نیا سیکولر آرڈر ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی پوری دنیا پہ ایک ایسا نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں جس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ چنانچہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی، جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتی ہیں،
ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں، ایک مذہب کے علاوہ۔ مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، رسومات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں، they are our enemy number 1. We have to crush them, crush them, crush them in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ سوچئے 40 برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا، اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ اور رشیا کے اندر کون تھے؟ USSR کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی؟ یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے، قازقستان وغیرہ، تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا۔ مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ایلیمنٹ نظام کا تھا، ہمارا کیپٹلسٹک نظام، اور یہ کمیونسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا۔ نتھنگ ڈوئنگ، برداشت نہیں کریں گے۔ تو فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں تو ان کی پہلے پالیسی ڈکلیئرڈ ہے، وی ہیو ٹو کرش دیم۔ عراق میں مسلمانوں کی عزت اتاری گئی، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ فلسطین، عراق اور افغانستان میں روزانہ سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پوری امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی اس نظام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں جس نے مسلمانوں کی عزت کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، مشرک بلا شبہ ناپاک ہے، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنا پائیں۔ سوچئے